بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صبح سویرے اٹھی تو آنکھوں میں نیند ابھی باقی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ روز کی طرح آج بھی مجھے پہلے چچی کے کپڑے استری کرنے تھے۔ وہ آج کسی دعوت میں جانے والی تھی۔ میں نے صحن کے کونے میں استری کا تختہ لگایا، سامنے سورج کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی اور کمرے کے اندر سے چچی کی آواز آ رہی تھی، ارے جلدی کر بدبخت، میں نے کہا تھا نا نیلا دوپٹہ نکالنا، وہی پہننے آج۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، جی چچی، نکال لیا ہے۔ میرا ہاتھ کپ کپا رہا تھا کیونکہ کل ہی انہوں نے معمولی غلطی پر مجھے تھپڑ مارا تھا۔ میں نے دوپٹہ استری پر پھیلایا اور جب استری کے نیچے رکھا تو سامنے رکھی دیگچی سے سالن کی خوشبو آئی۔ میں نے سوچا ذرا دیکھ لوں کہ سالن کہیں جل نہ رہا ہو۔ بس یہی سوچ کر 2 لمحے کے لیے استری چھوڑ کر کچن میں گئی۔ سالن کا ڈھکن اٹھایا تو بھاپ کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا۔ میں نے چمچ ہلائی اور جلدی سے واپس دوڑی، مگر وہ 2 لمحے ہی میری بدقسمتی کے لیے کافی تھے۔ دوپٹے کے کنارے میں ہلکی سی جلنے کی بدبو پھیل چکی تھی۔ میں نے گھبرا کر استری اٹھائی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ نیلے دوپٹے کے بیچوں بیچ ایک سیاہ سا داغ بن چکا تھا۔ دل جیسے حلق میں آ گیا۔ میں نے جلدی سے استری بند کی، دوپٹہ الٹ پلٹ کر دیکھا کہ شاید کسی طرح چھپ جائے، مگر نشان واضح تھا۔ تبھی چچی کی آواز تیز ہوئی، ارے کلموہی، تیار ہوا میرا دوپٹہ؟ میں نے کہا، بس کر رہی ہوں چچی، لیکن آواز کانپ رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے باہر آئی۔ ان کے چہرے پر میک اپ تو تھا مگر آنکھوں میں غصہ دہک رہا تھا، جیسے آگ ہو۔ یہ کیا کیا تو نے؟ انہوں نے جھپٹ کر دوپٹہ میرے ہاتھ سے کھینچا۔ یہ میرا دوپٹہ جلا دیا؟ تو جانتی ہے یہ کتنے کا خریدا تھا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، چچی وہ میں بس سالن دیکھنے گئی تھی، استری نیچے رہ گئی۔ وہ چلائی، استری نیچے رہ گئی تو نکرانی ہے یا مصیبت؟ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک کرنا، پھر بھی تو نے سب بگاڑ دیا۔ میں نے التجا کی، چچی جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی ہو گئی۔ مگر ان کے ہاتھ میں رکھا چمچ اچانک میرے چہرے کے قریب آیا۔ غلطی ہو گئی؟ تیری ہر بات غلطی ہے۔ تیرے رہنے سے میرا گھر منحوس ہو گیا ہے۔ سارے گھر کا تو نے اپنی نحوست سے برباد کر دیا ہے۔ وہ چیخیں اور اس کے ساتھ ہی وہ چمچ میرے سر پر لگا۔ ایک زوردار چوٹ میرے سر پر لگی اور میں زور سے چیخی۔ میرا سر گھوم گیا، زمین ہلنے لگی۔ میں پیچھے لڑکھڑائی اور فرش پر گر گئی۔ چکر سا آنے لگا۔ چچی نے بالوں سے پکڑ کر مجھے گھسیٹا، اٹھ، اوپر جا، آج تجھے مزہ چکھاتی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، چچی پلیز معاف کر دو، خون نکل آیا ہے۔ مگر انہوں نے نہیں سنا۔ میرا ہاتھ مڑوڑ کر سیڑھیوں کی طرف دھکیل دیا اور گھسیٹتے انداز میں اوپر لے گئی۔ نیچے مت اترنا، آج جب عقل آئے گی تب آنا۔ اوپر والا حصہ پرانا اور دھول سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ شاید وہ نرم ہو جائیں، مگر ان کی آنکھوں میں صرف غصہ تھا۔ مر جا یہاں پر، میں ابھی تالا لگاتی ہوں۔ میں نے گھبرا کر کہا، چچی دروازہ مت بند کرنا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مگر ان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ڈر لگتا ہے تو غلطی کیوں کی تھی؟ اب یہیں سڑ۔ انہوں نے دروازہ زور سے بند کیا۔ تالے کی آواز گونجی، جیسے کسی نے میری زندگی پر مہر لگا دی ہو۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگائے۔ اندھیرے میں پرانے صندوق پڑے تھے، پرانے خوشبوؤں کے ساتھ بوسیدہ کپڑوں کی بدبو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ سر پر رکھا، انگلیوں پر خون محسوس ہوا۔ اللہ، میرا سر، میں نے آہستہ سے کہا، مگر آواز وہیں دب گئی۔ نیچے سے چچی کی آواز آئی، آج کی رات اوپر ہی گزرے گی، سمجھا دے اس منحوس کو کہ اب ہوش میں آئے۔ میں نے دیوار سے سر لگایا اور رونے لگی۔ امی، آپ نے مجھے کیوں تنہا چھوڑ دیا؟ آپ تو کہتی تھیں کہ ان کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر آپ کو کیا پتا تھا کہ آپ کی بیٹی نوکرانی بن جائے گی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر کمزوری بڑھتی گئی۔ پیٹ میں بھوک اور سر کی چوٹ نے سب کچھ ساخت کر دیا۔ نیچے برتنوں کی کھنک، چچی کی بیٹی کی ہنسی، سب آوازیں دور ہوتی چلی گئیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں اب بے ہوش ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ کسی نے جیسے میرے پاس آ کر سانس لی ہو۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو چھو گئی۔ میں نے سمجھا شاید کھڑکی کھل گئی ہے، مگر یہ بند سٹور تھا، یہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس کو بند ہی دیکھا تھا۔
میں نے آخری بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو لگا کوئی سایہ میرے قریب جھک رہا ہے، ہلکی سی خوشبو جیسے سندل اور بارش کی مٹی ملی ہو۔ کسی نے آہستہ سے میرا سر تھاما۔ سو جاؤ، اب کوئی تمہیں نہیں مارے گا۔ آواز نرم تھی مگر گہری بھی، جیسے کسی نے دل کے اندر بولا ہو۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر ہونٹوں سے آواز نہ نکلی، بس دل نے سنا تم سب بالکل محفوظ ہو، اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ دل کی دھڑکن مدھم، بدن ساکت، مگر عجیب سا اطمینان تھا، جیسے کوئی میرے اوپر پہرا دے رہا ہو۔ باہر سے تالے کی آواز دوبارہ آئی، شاید چچی دوبارہ آئی ہوں دیکھنے کہ میں چیخ رہی ہوں یا نہیں، مگر اب کوئی چیخ نہ نکلی۔ میں گہری نیند میں ڈوب چکی تھی۔ اندھیرے میں وہ سایہ میرے سرہانے بیٹھا رہا، وقت جیسے تھم گیا تھا اور میں ایک نئی نامعلوم دنیا کی طرف جا رہی تھی۔ میرے سر میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ کتنی دیر بعد جب آنکھ کھولنے کی کوشش کی تو لگا جیسے پلکوں پر کسی نے سیسا ڈال دیا ہو۔ میں نے ذرا سا کروٹ لی تو نیچے نرم کپڑے کا احساس ہوا۔ میرے ہاتھ نے زمین نہیں بلکہ کسی بستر کو چھوا۔ آنکھیں کھلی تو سامنے چھت پر ہلکی سی روشنی لرز رہی تھی، جیسے کوئی دیا جل رہا ہو۔ میرا سر اب بھی دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے ہونٹ ہلائے اور بس اتنا کہا، کہاں ہوں میں؟ میری آواز بہت کمزور تھی، جیسے اندر کہیں سے آ رہی ہو۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے ماتھے پر کسی کے ہاتھ کی ٹھنڈی انگلیاں ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے بالوں کو ہٹا کر زخم کو چھو رہی تھی۔ میں نے چونک کر آنکھیں پوری کھولی تو سامنے ایک چہرہ تھا، اتنا پرسکون اور اتنا پرکشش کہ جیسے خوابوں میں دیکھا ہوں۔ وہ میرے سرہانے بیٹھا تھا، سفید کپڑوں میں ملبوس، آنکھوں میں عجیب سی چمک، جیسے ان کے اندر کوئی روشنی جل رہی ہو۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم اتنا نڈھال تھا کہ بس کروٹ بدل سکی۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے؟ وہ بولا، آہستہ آہستہ بات کرو، تم بہت کمزور ہو، ابھی کچھ نہیں کہنا، صرف پانی پی لو۔ وہ پاس رکھے گلاس سے پانی اٹھا کر میرے لبوں کے قریب لایا۔ میں نے ہلکی سی سانس لی، پانی کی ٹھنڈک جیسے میرے وجود میں پھیل گئی۔ میں نے کہا، آپ کو پتہ ہے چچی نے مجھے اوپر بند کر دیا تھا، آپ اندر کیسے آئے؟ تالا تو باہر سے لگا تھا۔ وہ مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو دل کو سکون دے دے۔ وہ بولا، دروازے کے تالے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، میرے لیے نہیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ آپ چور ہیں یا کوئی جاننے والے؟ وہ بولا، میں چور نہیں ہوں زینت، میں وہ ہوں جو ظلم دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس کی آواز اتنی نرم تھی کہ جیسے ہوا میں گونج رہی ہو۔ میں نے چونک کر کہا، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ وہ بولا، تمہارے باپ کا نام عبدالحکیم تھا نا؟ میں ساکت رہ گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاں، میں نے مدھم آواز میں کہا، مگر آپ کو یہ سب کیسے معلوم؟ وہ بولا، کچھ رشتے زمین پر نہیں بلکہ نصیبوں میں لکھے جاتے ہیں۔ تمہارے نصیب میں میری نظر تھی۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر ایک انوکھی روشنی تھی، نہ وہ عام انسان لگتا تھا، نہ کسی عام انسان جیسا سکون دیتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، چچی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میرا سر پھٹ گیا۔ وہ بولے، میں جانتا ہوں اس نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، مگر اب تم محفوظ ہو، تمہیں کوئی نہیں مارے گا۔ میں نے کہا، مگر آپ کون ہیں؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ آپ میرے کمرے میں کیسے آئے؟ میں نے دیکھا کہ وہ خاموشی سے اٹھا اور دیوار کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے روشنی اندر آ رہی تھی، اس کی پشت سے وہ روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے وہ خود چاندنی میں ڈھل گیا ہو۔ میں نے دل میں کہا، شاید یہ خواب ہے یا میں مر گئی ہوں اور یہ کوئی فرشتہ ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا میں مر چکی ہوں؟ وہ پلٹا اور بولا، نہیں زینت، تم زندہ ہو اور تمہیں جینا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر آپ بتائیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے میرا دروازہ کیسے کھولا؟ وہ قریب آیا، اس کے قدموں کی آہٹ اتنی ہلکی تھی کہ جیسے زمین بھی اسے چھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جھک کر بولا، تمہیں صرف اتنا جاننا ہے کہ اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، مگر چچی بہت ظالم ہے، وہ سب کے سامنے میرا مذاق اڑاتی ہیں، کہتی ہیں میری ماں دوسری شادی کے بعد مجھے بوجھ سمجھ کر چھوڑ گئی، وہ ہر دن مجھے گالیاں دیتی ہیں، مجھے بھوکا رکھتی ہیں، اور آج تو سر بھی پھاڑ دیا۔ وہ بولا، میں سب جانتا ہوں، تمہاری چیخیں آج پہلی بار آسمان تک پہنچی ہیں،
اس لیے میں آیا ہوں تمہارے لیے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، لیکن آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد جھلک رہا تھا، جیسے وہ صدیوں سے کچھ محسوس کر رہا ہو۔ وہ بولا، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، مگر میں تمہارے درد کا گواہ ہوں۔ تمہارے باپ نے مرتے وقت کہا تھا کہ میری بچی اکیلی نہ رہے۔ میں نے تب وعدہ کیا تھا کہ جب بھی اس پر ظلم ہوگا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ میرے والد کو جانتے تھے؟ وہ آہستہ سے بولا، جانتا تھا، بلکہ بہت قریب سے۔ تمہارے باپ نیک انسان تھے، انہوں نے میرے ایک کام میں مدد کی تھی۔ تب میں نے عہد کیا تھا کہ ان کی اولاد کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مگر آپ تو انسان نہیں لگتے، آپ کی آنکھیں چمک رہی ہیں، اور آپ کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں؟ وہ دھیرے سے بولا، ہر سوال کا جواب وقت دے گا، ابھی تم آرام کرو۔ میں نے کہا، نہیں، پہلے بتائیں، میں خواب میں ہوں یا حقیقت میں؟ اس نے کہا، حقیقت میں ہو زینت، مگر سب حقیقتیں ہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ تم بس آنکھیں بند کر لو، تمہارا درد میں نے اپنے حصے میں لے لیا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی تو لگا واقعی درد کم ہو رہا ہے، جیسے کسی نے میرے زخموں سے بوجھ اتار لیا ہو۔ میں نے آنکھیں آہستہ سے کھولی تو وہ ابھی بھی میرے سرہانے بیٹھا تھا، ہاتھوں میں کچھ پکڑا ہوا تھا، جیسے ہلکی سی روشنی کا قطرہ ہو۔ وہ اس روشنی کو میرے ماتھے پر لگاتا گیا اور بولا، اب یہ زخم کبھی نشان نہیں چھوڑے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے پھر پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں ابھی صرف سکون کی ضرورت ہے، نام جاننا وقت کے ساتھ آئے گا۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو آپ ہمیشہ آئیں گے جب میں بلاؤں گی؟ وہ بولا، میں تب آؤں گا جب تمہارے دل کی پکار سچی ہوگی۔ میں نے کہا، میری ہر پکار سچی ہوگی، بس آپ مت جائیے گا۔ وہ بولا، میں کسی وعدے کا پابند نہیں، مگر انصاف میرا وعدہ ہے۔ میں نے تھوڑا اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس نے سہارا دیا۔ میں نے کہا، یہ بستر کہاں سے آیا تھا؟ یہاں تو پہلے کچھ نہیں تھا۔ وہ بولا، کچھ چیزیں صرف ان کے لیے ظاہر ہوتی ہیں جو ظلم جھیلتے ہیں۔ تمہارے لیے میں نے یہ جگہ بنائی تاکہ تم آرام سے سو سکو۔ میں نے کہا، آپ جادوگر ہیں؟ وہ ہنس پڑا، نہیں زینت، میں جادوگر نہیں ہوں، میں بس قدرت کا ایک حصہ ہوں جو کبھی کبھی ان کے لیے ظاہر ہوتا ہے جنہیں دنیا بھول جاتی ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا جیسے اس کا ہاتھ چھو لوں، مگر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ مجھ سے دور کیوں گئے؟ وہ بولا، تم انسان ہو، میں نہیں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ بولا، اتنا جان لو کہ میرا لمس تمہیں نقصان نہیں دے گا، مگر میں مکمل انسان نہیں ہوں۔ میں نے چونک کر کہا، تو آپ کون ہیں؟ وہ بولا، میں ایک جن زادہ ہوں جو انسانوں میں رہنا نہیں چاہتا، مگر ظلم سہنے والوں کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ میں ساکت رہ گئی، میرے دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سا سکون بھی۔ میں نے کہا، آپ تو جن ہیں، تو پھر مجھے کیوں نہیں ڈراتے؟ وہ بولا، میں جن ضرور ہوں، مگر میرے ماں باپ نے انسانوں سے نفرت نہیں کی۔ میں نے تمہارے والد سے سیکھا کہ محبت اور حفاظت کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا، تو آپ ہمیشہ میری حفاظت کریں گے؟ وہ بولا، جب تک اللہ چاہے گا تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، آپ نہیں جانتے چچی کتنی ظالم ہیں۔ وہ بولا، اب ان کے ظلم کی حد ختم ہو چکی ہے، تم اب کسی کے رحم پر نہیں ہو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کیا کریں گے؟ وہ بولا، بس دیکھنا زینت، کل کا سورج کچھ بدل کر طلوع ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیسے؟ وہ بولا، تمہارے آنسو زمین پر ضائع نہیں جاتے، ہر آنسو کا حساب ہوتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کب سے میرے ساتھ ہیں؟ وہ بولا، جب سے تمہیں پہلی بار چچی نے مارا تھا، اس دن تم نے زمین پر گر کر کہا تھا، یا اللہ کوئی تو میرا ہو۔ اس وقت میں تمہارے پاس آ گیا تھا، مگر تم مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، تو وہ خوشبو جو کئی راتوں کو آتی تھی، وہ آپ تھے؟ وہ بولا، ہاں، وہ میری موجودگی کی علامت تھی تاکہ تمہیں یقین رہے کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، آپ کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ بولا، شاید اس لیے کہ تم نے پہلی بار کسی کو اپنے دل کی بات بتائی ہے۔ میں نے سر نیچے کر کے کہا، اگر آپ نہ آتے تو شاید میں مر جاتی۔ وہ بولا، تمہیں مرنا نہیں تھا، تمہیں جینا تھا اور ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا تھا۔ میں نے کہا، مگر میرے پاس تو کوئی نہیں۔ وہ بولا،
अब तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारा यकीन तुम्हारी ताकत है। मैंने कहा, क्या आप जा रहे हैं? वो बोला, अभी नहीं, जब तक तुम सो नहीं जाती मैं यहीं रहूँगा। मैंने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं सोती हूँ, मगर आप कहीं मत जाना। वो बोला, मैं यहीं हूँ, तुम्हें नींद आ जाएगी। मैंने आंखें बंद की तो महसूस हुआ उसकी सांस मेरे करीब है। उसकी उंगलियों का लम्स अभी भी मेरे माथे पर ठंडक दे रहा है। मेरा दिल पुरसुकून था। मैंने हल्की आवाज में कहा, शुक्रिया। वो बोला, शुक्रिया उस रब का अदा करो जिसने तुम्हारे लिए मुझे भेजा। मैंने ज़ेरे लब कहा, आप वाकई है ना, ये ख्वाब नहीं। वो बोला, ख्वाब और हकीकत के बीच का फासला बस ईमान है। तुम्हें यकीन हो तो सब मुमकिन है। और मैंने उसके ये अल्फाज सुने ही थे कि नींद ने मुझे घेर लिया। मैंने आखिरी बार आंखें खोली तो वो अब भी मेरे पास बैठा था, निगाहें इतनी गहरी कि जैसे समंदर की तह में छुपी रोशनी। और मैं पहली बार बरसों के बाद सुकून की नींद सो गई, जैसे किसी ने मेरा सारा दर्द अपने अंदर जज्ब कर लिया हो और मैं उसकी मौजूदगी में एक नई जिंदगी की दहलीज पर दाखिल हो गई। सुबह जो मेरी आंख खुली तो सूरज की रोशनी दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से आंखें खोली तो मेरे जिस्म में हल्की हल्की दर्द की लहरें दौड़ गईं, लेकिन रात की वो अजनबी मेहरबानी अभी तक मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून छोड़ गई थी। मैंने आहिस्ता से बिस्तर से उठने की कोशिश की तो किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने चौंक कर देखा, मगर फिर याद आया कि ये तो मेरा ही घर है। चची और उनकी बेटी शायद जाग चुकी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो नीचे से उनकी आवाज़ें आने लगी। मैंने खुद को थोड़ा संभाला और सीढ़ियाँ उतरने लगी। नीचे पहुंची तो चची ने जैसे ही मुझे देखा, उनके चेहरे पर हैरत और गुस्से का एक साथ तूफान सा आया। वो बोली, अरे बाहर कैसे आ गई? ताला तो मैंने खुद लगाया था। उनकी आवाज़ में ऐसा तासुर था जैसे मैंने कोई चोरी की हो। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और बोला, चची, मैं तो रात से यहीं थी, मुझे नहीं मालूम कब ताला लगा और कब खुला। उन्होंने तेज लहजे में कहा, झूठ मत बोलो, रात तुम बेहोश पड़ी थी। बाहर सेहन में फिर हमने तुम्हें अंदर फेंककर स्टोर में रखा और ताला लगा दिया था। कुछ याद है? मैं खामोश खड़ी उनका चेहरा देखती रही। मेरे दिल में खौफ और हैरत दोनों जमा हो गए थे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, चची, मैं तो रात को अकेली थी, फिर किसी ने मुझे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया था। वो बोली, कौन था वो? मैंने नफी में सर हिलाया। मुझे नहीं मालूम, मगर कोई तो था, उसने मेरी मदद की थी। चची ने आंखें तंग करके कहा, तुम्हें ख्वाब आया होगा, शायद कोई जिन था। मैंने होंठ काटते हुए कहा, चची, अगर ख्वाब होता तो मेरे माथे से खून कैसे रुक गया? मेरे कपड़ों की चाक दर्ज कैसे हो गई? चची ने चेहरे पर हैरत के साथ खौफ की लकीर खींच गई। उन्होंने कहा, तुम कह रही हो किसी ने तुम्हें बिस्तर पर लिटाया और जख्म भी ठीक कर दिए? मैंने आहिस्ता से कहा, जी ऐसा ही हुआ। वो बोली, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या ज़माना आ गया है, अब तो जिन भी इंसानों के काम करने लगे हैं। उनकी बेटी जो मेकअप में डूबी हर वक्त मोबाइल हाथ में रखती, तंज से हंसी और बोली, अम्मी, शायद फरिश्ते आ गई थी इसे बचाने। वो हमेशा की तरह अपनी बात में जहर घोल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो हंसते हंसते कहने लगी, या फिर कोई आशिक था जो रात के अंधेरे में ताला खोल कर आ गया होगा। चची ने फौरन उसे डांटा, चुप कर जा बेशर्म लड़की। मगर वो रुकी नहीं, बोली, अम्मी, अगर कोई आ गया था तो दरवाज़ा बाहर से कैसे खुला? ताला बाहर से था। चची थोड़ी परेशान हो गई और बोली, बस कर जा, इस तरह की बातें ना कर, कोई सुन लेगा। मोहल्ले वाले तो वैसी बातें बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं खामोश खड़ी थी, मगर मेरे जहन में बार बार रात का वो लम्हा आ रहा था जब उसके नर्म हाथों ने मेरा माथा छुआ था। उसकी आवाज़, वो खामोश मगर महफूज सा लम्स, जैसे कोई अंधेरे से रोशनी खींच कर मेरे लिए लाया हो। चची ने कहा, अच्छा जा वुज़ू करके आ नमाज पढ़, फिर बैठकर कुरान पढ़ना। मैंने कहा, जी, मगर दिल कहीं और था। जब मैं वुज़ू करके वापस आई तो चची दरवाजे का मुआयना कर रही थी। वो बोली, ये तो अंदर से खुला है। मैंने कहा, मैंने तो नहीं खोला। चची बोली, अजीब बात है, कल मैंने खुद ताला लगाया था और चाबी मेरे तकिए के नीचे रखी थी। मैंने कहा, तो फिर ये खुला कैसे होगा? उनकी बेटी बोली, अम्मी, कहीं जिन तो नहीं खोल गया था? चची ने उसे घूरा और बोली, खामोश रह अहमक लड़की। मगर मैंने महसूस किया उनके चेहरे पर भी वही खौफ है जो मेरे दिल में था। दोपहर तक मोहल्ले की औरतों को भी पता चल गया कि बंद दरवाज़ा बाहर से खुला मिला है।
सब अपनी अपनी कहानियां बनाने लगी। कोई कहता ये करामत है, कोई कहता ये जादू है। एक औरत ने कहा, मैंने रात को उसके घर के ऊपर रोशनी देखी थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। दूसरी ने कहा, मैंने भी देखा था, किसी के कदमों की आवाजें आई मगर कोई दिखाई नहीं दिया। चची बार बार कहती, जाओ सब अपने काम करो, मगर सबकी नजरें मुझ पर थी, जैसे मैं कोई राज हूं जिसे समझना उनके बस की बात नहीं। चची ने मुझसे पूछा, सच सच बताओ बेटा, तुम्हें याद है रात को क्या हुआ था? मैंने कहा, चची मैं बस इतना याद है कि अंधेरा था, मैं जमीन पर गिरी हुई थी, फिर किसी ने मेरा हाथ थामा और उठाया। मैंने देखा वो एक लड़का था, मगर उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे चांदनी बह रही हो। चची ने घबरा कर कहा, लड़का? मैंने कहा, हाँ, मगर इंसान सा नहीं लग रहा था। वो बोली, अस्तगफिरुल्लाह, तुमने सूरत नास पढ़कर सोया नहीं था? मैंने कहा, चची मैं तो उस वक्त होश में भी नहीं थी। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह हमें हर शर से बचा। उसके बाद चच्ची की बेटी ने फिर तंज किया, अम्मी अब तो आपको मान जाना चाहिए कि इसके ख्वाबों में हीरो आते हैं। मैंने तंग आकर कहा, तुम्हें मजाक लग रहा है, मगर वो था, वो हकीकत था, वो मुझसे बात कर रहा था। चची ने मुझे खामोश कराया और कहा, ऐसी बातें मत किया करो, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। मगर मेरा दिल कह रहा था ये कोई ख्वाब या वहम नहीं था, कोई था जो वाकई मेरी मदद के लिए आया था। मैंने उसे देखा था। चच्ची के घर में मेरा कोई मकाम नहीं था, मैं बस एक नौकरानी की तरह काम करती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले मेरी आंख खुल जाती, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, उनके कपड़े इस्त्री करना और चच्ची की बेटी के जूते तक साफ करना मेरा रोज का मामूल बन गया था। चच्ची की आवाज़ हर वक्त मेरे कानों में गूंजती रहती, अरे तुमने आटा गूंदा या नहीं? दूध उबाला या नहीं? बर्तन क्यों अभी तक साफ नहीं हुए? तुम्हें तो काम करना ही नहीं आता। मैं चुपचाप सुनती रहती, न जवाब देने की हिम्मत थी, न दिल में कोई शिकायत रह गई थी। कभी कभी सोचती थी काश मेरी माँ होती तो शायद मुझे यूं जलील ना होना पड़ता, मगर किस्मत के लिखे से भला कौन लड़ सकता है। मैं बस चुप रहकर अपने आंसू निगल ली थी, मगर अंदर से कभी कभी दिल फटने लगता था। एक दिन सुबह चच्ची ने कहा, आज बर्तन सब चमकने चाहिए। मैंने कहा, जी चच्ची मैं अभी करती हूँ। उन्होंने कहा, जल्दी करो, आज मेहमान आएंगे। उनकी बेटी ने हंसते हुए कहा, अम्मी इससे कहना मेरा कमरा भी साफ करे, वहाँ गर्द है। चच्ची बोली, जा बेटा उसका भी काम कर दे। मैं चुपचाप ऊपर गई, कमरा साफ किया, कपड़े तय करके रखे और वापस नीचे आई तो चच्ची गुस्से में कहने लगी। मैंने कहा, चच्ची ऊपर सफाई कर रही थी। वो बोली, झूठ बोलती हो तुम, बस सुस्ती कर रही हो। मैं खामोश खड़ी रही। उन्होंने कहा, अच्छा अब चूल्हा जलाओ, खाना पकाओ। मैं किचन में गई तो हैरान रह गई, क्योंकि चूल्हा पहले से जल रहा था, आग खुद ब खुद लगी हुई थी और देगची में कोरमा रखा हुआ था, जैसे किसी ने मेरे आने से पहले ही सब तैयार कर दिया हो। मैंने खौफजदा होकर पीछे देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने आहिस्ता से कहा, ये कैसे हुआ? अभी तो मैं आई हूँ। कोई आवाज़ नहीं आई, मगर फ़ज़ा में एक मानूस सी खुशबू थी, वही जो मैंने उस रात महसूस की थी। मेरे हाथ कांपने लगे, मगर दिल के अंदर सुकून सा उतर गया, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं हूं ना। मैंने रोटी बनानी शुरू की तो देखा रोटियां पहले से पकी हुई हैं, बस प्लेट में रखी हैं। मैंने आंखें मली, सोचा शायद मुझे वहम हो गया है, मगर वो रोटियां नरम और खुशबूदार थीं। मैंने चच्ची को आवाज़ दी, चच्ची खाना तैयार है। वो बोली, इतनी जल्दी तुमने कब से इतनी फुर्ती दिखाना शुरू कर दी? मैंने कहा, चच्ची खुद ही सब तैयार था। वो बोली, क्या मतलब खुद ही तैयार था? मैंने कहा, चूल्हा जल रहा था, रोटियां पकी थीं, दूध उबला हुआ था। वो बोली, क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा, चच्ची सच कह रही हूँ, वो खुद ब खुद तैयार था। चच्ची के चेहरे पर शक उतर आया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है तुम कोई जादू टूना जानती हो। मैंने घबरा कर कहा, नहीं चच्ची मुझे कुछ नहीं आता। वो बोली, देख लेना, अगर पता चला कि तुमने कोई चिल्ला वगैरह किया है तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मैं चुप हो गई, मगर दिल में जानती थी कि यह किसी जादू का नहीं बल्कि किसी हिफाजत करने वाले का करिश्मा है। वही जिनज़ादा जो रात को मेरे ज़ख्म पर हाथ रखता है, वही मेरी भूख का ख्याल रखता है, वही या मेरे कामों में हाथ बटा रहा है। उस दिन शाम को जब चच्ची कपड़े धोने के लिए ढेर सारी चादरें
میرے سامنے رکھ گئی تو میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ چچی بولی یہ سب آج ہی دھو دو۔ میں نے کہا چچی کل کر لوں، تو وہ چلانے لگی نہیں آج ہی کرنا ہے، تمہیں لگتا ہے یہ کوئی مہربانی کا گھر ہے؟ یہاں کام نہیں کرو گی تو کھاؤ گی کیا؟ میں نے دل میں آہستہ سے کہا اللہ میرا سہارا بن۔ میں وہ کپڑے اٹھا کر نلکے کے پاس گئی اور ایک ایک کر کے صابن لگانے لگی۔ اتنے میں چچی اندر چلی گئی۔ میں نے سوچا ذرا سا پانی پی لوں۔ میں کچن میں گئی، گلاس میں پانی بھرا اور جیسے ہی واپس آئی تو میرا دل رک گیا، کیونکہ سارے کپڑے جو ابھی تک میں نے دھونے بھی شروع نہیں کیے تھے وہ سب دھلے ہوئے اور نل کے اوپر رسی پر لٹکے ہوئے تھے، جیسے کسی نے انہیں نچوڑ کر صاف کر کے سجا دیا ہو۔ میں نے ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور دھیرے سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جن زیادہ پھر میرے آس پاس ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر ہوا میں بس وہی نرم سی خوشبو تھی۔ میں نے کپڑے چیک کیے، وہ واقعی صاف تھے، ایک دم چمکدار اور خوشبودار۔ میں نے چچی کو بلایا، چچی آ کر دیکھیں کپڑے دھل گئے۔ وہ غصے سے بولی کیا مطلب دھل گئے؟ میں نے کہا آپ خود دیکھ لیں۔ وہ آگے بڑھی اور جیسی رسی پر ہاتھ لگایا ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بولی استغفر اللہ، یہ تو واقعی صاف ہے، مگر تم نے کب دھوئے؟ میں نے کہا میں تو پانی پینے گئی تھی۔ چچی بولی تو پھر یہ کس نے دھوئے؟ میں نے آہستہ سے کہا مجھے نہیں معلوم چچی۔ چچی بولی تم چھپا رہی ہو کوئی بات؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتی۔ وہ بولی بس اب میں مولوی صاحب کو بلاؤں گی، مجھے لگتا ہے یہ گھر میں کوئی چکر ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے کھڑی رہی۔ اوپر سے ہنستی ہوئی چچی کی بیٹی بولی امی لگتا ہے یہ جنوں کی خاص بندی ہے، اس کے لیے تو کپڑے بھی خود دھل جاتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مزید ہنسنے لگی، بولی یا پھر کوئی عاشق ہے جو اس کے سارے کام کر دیتا ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا تم کیوں مذاق اڑاتی ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا میں ہر وقت کام کرتی ہوں؟ چچی نے دونوں کو چپ کرایا اور کہا تم دونوں پاگل ہو کیا؟ میں نہیں جانتی مگر اس کے بعد ان کے چہرے پر وہی پریشانی کی جھلک تھی جو کسی بڑے راز کے کھلنے سے پہلے ہوتی ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں چپکے سے اپنے کمرے میں بیٹھی سورہ یاسین پڑھ رہی تھی کہ اچانک کھڑکی سے ہلکی سی ہوا آئی اور کسی نے میرے کندھے پر نرم سا ہاتھ رکھا۔ میں چونک گئی مگر دل میں خوف کی بجائے سکون پھیل گیا۔ میں نے دھیرے سے کہا تم ہو نا؟ وہ خاموش رہا مگر ہوا جیسے رک گئی اور پھر ایک لمحے بعد چولہے سے دودھ ابلنے کی آواز آئی۔ میں دوڑی گئی تو دیکھا دیگچی میں دودھ گرم ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا تم میری مدد کیوں کرتے ہو؟ مگر کوئی جواب نہ آیا، بس وہی خوشبو، وہی ٹھنڈی سانسیں اور وہی احساس جیسے کوئی میرے آس پاس رہ کر میری عزت اور بھوک کی حفاظت کر رہا ہو۔ اگلے دن جب چچی نے پھر مجھ پر شک کیا کہ شاید میں کوئی جادو جانتی ہوں تو میں نے روتے ہوئے کہا چچی اللہ گواہ ہے مجھے کچھ نہیں آتا، وہ خود ہی سب کر دیتا ہے۔ چچی نے کہا کون وہ؟ میں نے دھیرے سے کہا مجھے نہیں معلوم مگر کوئی ہے جو مجھے دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ چچی نے سر جھٹک دیا، بولی بس بس اب بکواس مت کر، جا برتن دھو۔ مگر جب وہ کچن میں گئیں تو دیکھ کر چیخ اٹھی، برتن سب چمک رہے تھے جیسے کسی نے ان پر پالش کر دی ہو۔ وہ باہر آ کر بولی تم نے کب دھوئے؟ میں نے کہا میں تو ابھی جا رہی تھی۔ چچی کا چہرہ سفید پڑ گیا، انہوں نے دھیرے سے کہا واقعی کچھ ہے اس کے ساتھ۔ میں نے ان کی بیٹی کو آہستہ سے کہتے سنا امی کہیں یہ کوئی جن تو نہیں جو اس کے پیچھے رہتا ہے؟ چچی نے جواب دیا اللہ جانے، مگر اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جب بھی میں تھکنے لگتی تھی کوئی نادیدہ ہاتھ میرے بازو کو تھام لیتا تھا، جیسے کہہ رہا ہو رک مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب روٹیاں جلنے لگتی تو چولہا خود ہی بند ہو جاتا، جب پانی ٹھنڈا ہوتا تو خود بخود گرم ہونے لگتا۔ میں نے کبھی کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں بولی تو لوگ مذاق اڑائیں گے، مگر میرا دل جانتا تھا کہ وہ جنزادہ اب میری حفاظت کر رہا ہے، میری عزت، میری بھوک، حتیٰ کہ میری نیند کی بھی پہرے داری کر رہا ہے۔ چچی اب بھی کبھی کبھار کہتی ہیں یہ لڑکی عام نہیں ہے، مگر میں ہر رات اس کی خاموش مدد محسوس کرتی ہوں۔ جب ہوا چلتی ہے تو لگتا ہے وہ میرے آس پاس ہے، جب چولہا جلتا ہے تو لگتا ہے وہ میرا سہارا بن رہا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی نادیدہ سے ایسا رشتہ محسوس کیا جو بولتا نہیں مگر دل میں یقین جگا دیتا ہے۔
کہ کوئی ہے جو میرے دکھوں کو دیکھتا ہے اور ان کے بدلے میرے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس وقت بھی رات کا وقت ہوا تھا اور ہوا میں عجیب سا سکوت تھا۔ سب سو چکے تھے مگر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں بستر پر بیٹھی سورۃ الرحمن پڑھ رہی تھی۔ دل کو سکون مل رہا تھا کیونکہ قرآن پڑھنے سے ہمیشہ مجھے ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوتا تھا۔ میرا کمرہ چھوٹا سا تھا، دیواروں پر پرانے دھبے تھے اور کھڑکی کے پاس ایک پرانی کرسی رکھی تھی جس کے پائے ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے تلاوت جاری رکھی تو اچانک کھڑکی کی ہلکی سی چڑچڑاہٹ کی آواز آئی۔ میں چونک کر رک گئی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کھڑکی ہلکی سی کھلی ہوئی تھی۔ باہر سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ میں نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا شاید ہوا کے زور سے کھڑکی کھل گئی ہو، مگر پھر وہ سایہ نظر آیا، وہی نوجوان جس کی آنکھوں میں میں نے پہلی بار زندگی دیکھی تھی۔ وہ چاندنی میں کھڑا تھا، سفید کرتا پہنے ہوئے، اور اس کے چہرے پر وہی پرسکون تاثرات جیسے کسی نے دنیا کی نفرتوں سے خود کو آزاد کر لیا ہو۔ میں نے گھبرا کر چادر اپنے گرد لپیٹی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ دروازہ بند تھا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، خوف نہ کرو، میں تمہارے والد کا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میرے والد کا وعدہ؟ وہ کون سا وعدہ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ چپ رہا، کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہارے والد نیک آدمی تھے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے دعا کی تھی کہ ان کی بیٹی کبھی اکیلی نہ ہو۔ انہوں نے اپنی جوانی میں ایک ایسا نیک کام کیا تھا، میرے ساتھ ایک ایسی نیکی کی تھی جس کا بدلہ میں تا حیات چکا نہیں سکتا۔ میرے والد کو مرے 15 برس بیت چکے تھے جب میں 5 برس کی تھی۔ اب میں اس جن ذات کی باتوں پر حیران رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے والد تو بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ وہ بولا، ہاں، مگر ان کی دعا آج بھی زندہ ہے۔ میں نے کہا، مگر آپ کون ہیں؟ انسان ہیں یا کوئی اور؟ اس نے نرمی سے کہا، میں وہ ہوں جو ظلم دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا، آپ جن ذات ہیں؟ وہ بولا، اگر تم مجھے جن کہو گی تو لوگ ڈریں گے، مگر میں تمہارے لیے حفاظت ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، تو یہ سب جو ہو رہا ہے یہ سب آپ کر رہے ہیں نا؟ وہ بولا، ہاں، تمہارے سر کا زخم، تمہارے برتن، تمہاری بھوک، تمہاری راتیں، سب میری نگرانی میں ہے، کیونکہ تمہارے والد کا وعدہ ہے کہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، مگر کیوں؟ میرے والد نے تو کبھی ایسا نہیں کہا۔ وہ بولا، جب وہ مرنے سے پہلے اس آنگن میں لیٹے تھے جہاں اب تم کام کرتی ہو، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، میری بیٹی اکیلی ہے، اس کے پاس نہ بھائی ہے نہ بہن، نہ کوئی آسرا، تو خود اس کے لیے محافظ بھیج دے۔ اور میں وہ محافظ بن گیا۔ میں نے آنکھوں سے آنسو پونچھ کر کہا، مگر میں تو ایک معمولی انسان ہوں، آپ کیوں میری مدد کرتے ہیں؟ وہ بولا، تمہاری معصومیت اور صبر نے زمین و آسمان کو گواہ بنا دیا ہے کہ تم پر ظلم ہو رہا ہے، اور جو ظلم کے خلاف اٹھتا ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر آپ میرے محافظ ہیں تو میں شکر گزار ہوں، مگر دنیا کبھی یقین نہیں کرے گی۔ وہ بولا، تمہیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، تم بس اپنی دعا پر قائم رہنا، کیونکہ ہر ظلم کا انجام ہوتا ہے، اور اب وہ وقت قریب ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ چلے جائیں گے؟ وہ بولا، نہیں، ابھی نہیں، کیونکہ ابھی چچی کا حساب باقی ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں، ان کو کچھ مت کہنا، وہ میری ماں کی جگہ ہے، ان کے بھی حالات ایسے ہیں۔ وہ بولا، ان کے اعمال ان کے خلاف خود گواہی دیں گے، تم بس دیکھتی رہنا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ مدھم پڑا اور وہ غائب ہو گیا۔ میں دیر تک دروازے کے پاس بیٹھی رہی۔ میری سانسیں تیز تھیں، مگر دل میں خوف کے بجائے ایک یقین تھا کہ کوئی ہے جو واقعی میرے ساتھ ہے۔ اگلی صبح جیسے میں باہر گئی، چچی نے فوراً مجھے دیکھ کر کہا، کہاں تھی رات کو؟ میں نے کہا، کمرے میں ہی تھی۔ چچی بولی، لگتا ہے تم رات کو باتیں کرتی ہو، تمہارے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا، نہیں چچی، میں تو قرآن پڑھ رہی تھی۔ وہ بولی، تمہارے جھوٹ میں اب جان نہیں رہی۔ میں چپ ہو گئی۔ ان کی بیٹی میک اپ کرتے ہوئے بولی، امی، اسے جانے دے، یہ تو پاگل لگتی ہے۔ چچی بولی، نہیں، اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے،
مگر ان کے لہجے میں اب غصہ کم تھا، جیسے دل میں کوئی چھپا ہوا خوف بیٹھ گیا ہو۔ اگلے 2 دن تک میں نے محسوس کیا کہ جب بھی وہ مجھ پر چیخنی، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ عجیب ہو جاتا۔ کبھی بلب بجھ جاتے، کبھی دروازہ خود بند ہو جاتا، اور کبھی ان کی بیٹی کی چوڑیاں خود بخود ٹوٹ جاتی۔ چچی کہتی، استغفر اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، چچی شاید آپ کو وہم ہے، مگر اندر سے مجھے معلوم تھا کہ وہ جن زیادہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ چچی کا ظلم دن بدن بڑھتا گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے گھر سے نکال دے۔ ایک دن انہوں نے محلے میں شور مچایا کہ میرے زیور اور پیسے چوری ہو گئے ہیں، اور سب کی نگاہیں میری طرف تھی۔ انہوں نے کہا، یہ لڑکی ہی لے گئی، جب سے آئی ہے منحوس لکیریں چل رہی ہیں۔ میں روتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر وہ نہیں مانی۔ محلے والے جمع ہو گئے، سب کہتے تھے اللہ خیر کرے، واقعی کچھ نہ کچھ تو ہے، کیونکہ اس گھر سے روز کوئی نہ کوئی مصیبت اٹھتی ہے۔ چچی نے مجھے سب کے سامنے دھکا دیا اور کہا، نکل جا میرے گھر سے۔ میں نے رو کر کہا، چچی میں نے چوری نہیں کی۔ وہ بولی، پھر پیسے کہاں گئے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، رات تک واپس آ جائے، ورنہ تجھے تھانے لے جاؤں گی۔ میں روتی ہوئی اوپر چلی گئی اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ رات کا وقت ہوا اور اچانک نیچے سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر نیچے گئی۔ چچی کی بیٹی چیخ رہی تھی، امی امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے دیکھا چچی کی الماری کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے۔ چچی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے دروازہ کھلا، الماری کے اندر رکھے نوٹوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ چچی کے ہاتھ جلنے لگے۔ وہ چیخیں، استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ آگ کہاں سے لگی؟ میں نے پیچھے ہٹ کر دیکھا تو کمرے میں وہی مانوس خوشبو پھیل گئی، وہی سندل اور مٹی کی ملی جلی خوشبو۔ چچی کی بیٹی خوف سے بولی، امی یہ جن ہے، اسی غریب لڑکی کے ساتھ آیا ہے۔ چچی چیخ کر بولی، چپ کر جا، کوئی ایسی بات مت کر۔ مگر ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ محلے والے دوڑے آئے۔ کسی نے کہا، شاید بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ کسی نے کہا، نہیں، میں نے خود دیکھا کہ آگ خود لگی تھی۔ چچی کے چہرے پر پسینہ تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا جیسے سمجھ گئی ہوں کہ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تم نے کیا ہے نا؟ میں نے کہا، چچی میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بولی، جھوٹ مت بولو، یہ سب اسی دن سے ہو رہا ہے جب تم اس رات اوپر بے ہوش ہو گئی تھی۔ تمہارے پیچھے کوئی جن ہے، کوئی سایہ ہے۔ محلے والے کہنے لگے، واقعی ہمیں بھی لگتا ہے یہ لڑکی منحوس ہے، کیونکہ جہاں جاتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ مگر میرے دل میں خوف کی بجائے ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، نہیں، میں منحوس نہیں ہوں، میرے ساتھ انصاف ہے۔ وہ جو میرے والد کے وعدے کا محافظ ہے، وہ انصاف لے رہا ہے۔ چچی چیختی رہی۔ محلے والے دھیرے دھیرے واپس چلے گئے، مگر ان کے چہرے پر خوف کے سوا کچھ نہ تھا۔ چچی رات بھر جاگتی رہی۔ میں نے قرآن اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی۔ کمرے میں وہی خوشبو پھیل گئی اور جیسے کسی نے میرے دل پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، شکر ہے میرے رب، تو نے میری سچائی دکھا دی۔ اور کہیں دور شاید وہ جن زیادہ خاموش مسکرا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس رات سے چاچی کے انجام کا آغاز ہو چکا ہے اور میرا صبر اپنی منزل کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اس رات تلاوت کرنے کے بعد جب میں بستر سے لیٹی تو اچانک میرے کمرے کے کونے میں وہ نمودار ہو گیا اور بولا، تمہارے والد نیک انسان تھے اور جنوں کی دنیا میں ان کی نیکیوں کا چرچا تھا۔ تمہارے سوتیلے رشتہ داروں نے ان کی زمین ہتھیا لی، تمہیں غلام بنا دیا، مگر اب وقت بدلنے والا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو کمزور ہوں، میں ایک لڑکی ہوں جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ سہارا۔ آذر نے کہا، تمہارے پاس ایمان ہے اور سچائی ہے، باقی میں ہوں۔ میں تمہیں وہ سب دکھاؤں گا جو تمہیں جاننا چاہیے۔ میں تمہارے باپ کے حق کے لیے گواہی دوں گا۔ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا حق تمہیں نہیں مل جائے۔ اگلے دن سے آذر میرے ارد گرد موجود رہنے لگا۔ کبھی میں کچن میں ہوتی تو وہ میرے کان میں کہتا، آج تم اپنی چچی کے کمرے میں دیکھو، وہاں ایک فائل رکھی ہے۔ میں چونک کر پوچھتی، کیسی فائل؟ وہ کہتا، زمین کی ملکیت کی فائل۔ میں نے کہا، مگر وہاں کیسے جاؤں گی؟ وہ دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ آذر بولا، فکر نہ کرو، دروازہ خود کھل جائے گا جب تمہیں جانا ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھا اور سوچا
یہ کیسا جن ہے جو مجھے خوف کے بجائے یقین دیتا ہے؟ اگلی رات جب سب سو گئے، میں دبے قدموں چچی کے کمرے کے قریب گئی۔ دروازہ خود بخود تھوڑا سا کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، مگر ایک روشنی کی لکیر الماری کے نیچے سے نکل رہی تھی۔ میں آہستہ سے گئی تو واقعی وہاں ایک پرانی فائل رکھی تھی دراز کے اوپر۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اٹھائی تو اس میں میرے والد کے دستخط تھے۔ زمین میرے والد کے نام تھی، مگر ان کے انتقال کے بعد جعلی کاغذ بنا کر میرے چچا نے سب کچھ اپنے نام کر لیا تھا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دھیرے سے کہا، عاذر، یہ سب تمہارے کہنے پر میں نے پا لیا ہے، مگر اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا، بس تم ہمت نہ ہارنا، کل عدالت جانا اور یہ فائل دینا۔ میں نے کہا، عدالت میں کون میری بات سنے گا؟ وہ بولا، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلی صبح میں اپنے محلے کی ایک عورت کے ساتھ عدالت گئی، جو میری ماں کی پرانی سہیلی تھی، اب بیوہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ وہ بار بار کہتی جا رہی تھی، بیٹا، لوگ ہم پر ہنسیں گے، ہمارے پاس سفارش نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں نے خواب میں ابا کو دیکھا ہے، وہ کہہ رہے تھے اپنی زمین واپس لو۔ وہ کہنے لگی، اگر تمہارے ابا کا وعدہ ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہاری ماں نے میرے برے وقتوں میں میرا بہت ساتھ نبھایا تھا، اب وہ لوٹانے کا وقت آیا ہے۔ میں نے فائل جج کے سامنے رکھی۔ اس نے پوچھا، یہ کہاں سے ملی؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا، ثبوت یہی فائل ہے۔ جج نے حیرت سے دیکھا اور کہا، یہ اصلی دستخط ہیں؟ تم نے یہ کہاں سے حاصل کی؟ میں نے کہا، اللہ نے مجھے راستہ دکھایا۔ وہ حیران ہوا مگر فائل کا جائزہ لیا اور کیس دوبارہ کھولنے کا حکم دیا۔ محلے والے چہم گویاں کرنے لگے۔ چچی کہنے لگی، یہ جادو کر رہی ہے، یہ فائل میں نے بند کر کے رکھی تھی، یہ اندر کیسے پہنچی؟ مگر حقیقت چھپ نہیں سکتی تھی۔ اگلے دن عدالت سے نوٹس گیا کہ زمین اصل وارث یعنی میرے نام ہونی چاہیے۔ چچا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ بولا، میں سب کچھ واپس کر دوں گا، بس کیس واپس لے لو۔ مگر میں نے کہا، اب دیر ہو چکی ہے، حق واپس لینا ہی میرے باپ کے وعدے کی تکمیل ہے۔ کچھ ہی دنوں میں فیصلہ آیا اور زمین واپس مجھے مل گئی۔ وہ دن میری زندگی کا نیا آغاز تھا۔ میں نے پہلی بار سجدے میں جا کر شکر ادا کیا۔ میری ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ کیس دوبارہ کھلا ہے تو وہ بھی عدالت آ گئے۔ محلے والے جو کل تک ہمیں منحوس کہتے تھے، اب ہمیں سلام کرنے لگے۔ چچی کا چہرہ بجھ گیا، وہ بیمار پڑ گئی۔ ان کی بیٹی جسے ہمیشہ غرور تھا، وہ سب چھوڑ کر شہر چلی گئی۔ میں نے ان کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ انہیں ہدایت دے، مگر اندر کہیں سکون تھا، ایک ایسا سکون جو برسوں بعد نصیب ہوا تھا۔ جب میں رات کو اپنے پرانے گھر گئی تو دروازہ کھولتے ہی مجھے لگا جیسے دیواریں مجھے پہچان رہی ہیں۔ کمرے کی ہوا میں ابا کی خوشبو تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابا، آپ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، میں اکیلی نہیں تھی، عاذر میرے ساتھ تھا اور اب میں اپنے حق کی مالک ہوں۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ اس طرح انصاف کرے گا۔ میں نے ان سے کہا، امی، عاذر نے کہا تھا جن بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اس نے بس ضمانت لوٹائی ہے، اب میں اپنے گھر میں سکون سے رہوں گی۔ ماں بولی، بیٹا، وہ جن تمہیں پھر نظر آتا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چاندنی میں وہی روشنی سی جھلک رہی تھی، جیسے کوئی مسکرا کر کہہ رہا ہو، وعدہ پورا ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، شکریہ عاذر، تم نے وہ کر دکھایا جو انسانوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ اور اس رات میں دیر تک اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی رہی۔ ہوا میں چاند کی خوشبو گھل رہی تھی اور مجھے لگا جیسے میرے باپ کی روح بھی مطمئن ہے، کیونکہ ان کا وعدہ ان کے نام پر نبھایا جا چکا تھا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خاموش اور سب سے بھاری رات تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس وجود نے میری زندگی کو تباہی سے نکال کر مجھے عزت دلائی، جس نے میرے آنسو پونچھے، میرے دکھ سہے اور میرے باپ کا وعدہ پورا کیا، وہ اس طرح چلا جائے گا جیسے وہ کبھی آیا ہی نہ تھا۔ میں اس رات اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور ہوا میں وہی مخصوص خوشبو تھی جو ہمیشہ عاذر کے آس پاس محسوس ہوتی تھی۔ میرا دل بے چین تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اندر کی اس گھبراہٹ کا مطلب کیا ہے۔ اچانک وہ میرے سامنے نمودار ہوا، جیسے روشنی نے شکل اختیار کر لی ہو۔ میں نے چونک کر کہا، عاذر، تم یہاں کیوں؟ اتنی خاموشی سے آئے ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا، تمہارا انصاف مکمل ہو گیا، تمہارے والد کا وعدہ پورا ہو گیا، اب مجھے جانا ہوگا۔ میرے دل نے جسے دھڑکنا چھوڑ دیا ہو۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں عاذر، تم نہیں جا سکتے،
تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں محفوظ نہ ہو جاؤں تم رہو گے۔ میں اب بھی اکیلی ہوں، تمہارے بغیر یہ گھر پھر ویسا ہو جائے گا جیسا پہلے تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم اب کمزور نہیں رہی، تمہارے اندر اب ایمان اور طاقت ہے جو تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہنے دے گی۔ تم نے اپنا حق خود حاصل کیا، تم نے اپنے سچ کا دفاع خود کیا۔ تم اب وہ لڑکی نہیں رہی جسے بچانے کے لیے مجھے آنا پڑا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مگر تمہارے بغیر میں کیا کروں گی؟ تمہارے جانے کے بعد یہ چاندنی بھی تو ادھوری ہو جائے گی۔ اس نے میرا چہرہ اپنی نظر سے چھوا جیسے روشنی میرے رخسار پر اتر آئی ہو۔ وہ بولا، میں تمہارے رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر قسمت میں لکھا ہوا ہو تو کسی اور روپ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، تمہیں میری یاد رہے گی نا؟ وہ بولا، یاد وہ چیز نہیں جو ختم ہو جائے، یہ احساس ہے جو روح کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ میں تمہارے آس پاس رہوں گا، تمہیں شاید دکھائی نہ دوں، مگر جب کبھی تم تنہائی میں دعا مانگو گی تمہاری آواز میرے جہاں تک پہنچے گی۔ میں نے کہا، مگر تمہارا لمس، تمہاری خوشبو، یہ سب کہاں جائے گا؟ وہ مسکرا کر بولا، خوشبو نہیں جاتی، وہ فضا میں گھل جاتی ہے، جیسے دعا کے الفاظ جو زبان سے نکلنے کے بعد بھی زمین پر نہیں گرتے، وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور تمہارے کمرے کی یہ فضا ان الفاظ کو ہمیشہ سنبھالے رکھے گی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، اب مجھے جانا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑنے چاہے، مگر میری انگلیوں کے درمیان سے دھواں سا نکلا اور وہ روشنی کے ایک دھارے میں بدل کر چاندنی میں تحلیل ہو گیا۔ میرے ہاتھ خالی رہ گئے، مگر بستر پر اب بھی اس کے ہاتھ کی حرارت باقی تھی، جیسے وہ ابھی ابھی یہاں سے گیا ہو۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، عازب، میں تمہیں نہیں بھولوں گی۔ تم نے مجھے جینا سکھایا، تم نے مجھے یقین دلایا، اور تم نے مجھے میری پہچان واپس دلائی۔ وہ رات گزر گئی، مگر اس کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ دن بیتے، مہینے گزرے، میں اپنے پرانے گھر میں رہنے لگی، جہاں دیواروں پر اب سکون تھا، جہاں صحن میں اب خوف نہیں بلکہ برکت تھی۔ میں نے بہت ہی جلد ایک نیک آدمی سے شادی کر لی، ایک یتیم خانہ چلاتا تھا۔ میرے پاس جو بھی دولت میرے حصے میں آئی وہ میں نے اس یتیم خانے میں جمع کروائی۔ جیسی زندگی میں نے بسر کی تھی، میں چاہتی تھی کہ ویسی کوئی بھی نہ کرے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔